حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر تو تفصیل سے اللہ پاک نے فرما دیا. ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کب پیدا ہوئیں، کیسے پیدا ہوئیں، ان کا ذکر ہمیں تفصیلات کے ساتھ نہیں ملتا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. یہ قرآن فرماتا ہے ایک جان سے پیدا فرمایا یعنی آدم علیہ السلام، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا یعنی آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا بنایا گیا تاکہ وہ اس سے سکون پائیں، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون پائیں. اب کیسے پیدا ہوئیں اس کے بارے میں دو روایات ہمیں احادیث پاک کے اندر ملتی ہیں. ایک تو بخاری شریف کی وہ حدیث پاک ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کہا ان سے اچھا رویہ، اچھا سلوک اختیار کرو. وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی جو ہوتی ہے وہ اوپر والی پسلیاں ہوتی ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے. جو چیز قدرتاً اس میں ٹیڑھ رکھا گیا ہے، جیسے پسلی کی ہڈی میں رکھا گیا ہے، آپ چاہو گے اس کو بالکل فلیٹ میں سیدھا کر لوں تو آپ اس کو توڑ بیٹھو گے. اب اصلاً یہ جو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے مشابہت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبعی طور پر، فطری طور پر جو آپس میں میاں بیوی کے درمیان خاندانوں کے اختلاف، ماحول کے اختلاف کی وجہ سے طبعی جو نقطہ نظر کے اندر ایک اختلاف رائے ہوتا ہے وہ قائم رہنا ہوتا ہے، وہ ٹوٹلی ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے. لہذا تم اس کے ساتھ گزارا کرو، اس ٹیڑھ پن کے ساتھ گزارا کرو. تو یہاں پر اشارہ مل گیا ہمیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا کیا گیا. بس اس طرح اشارہ یہاں سے مل رہا ہے. ایک اور روایت ہے، وہ درجے میں تو بخاری کی روایت کے برابر نہیں ہے لیکن بہرحال کتب احادیث کے اندر آئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت بھیجا گیا، اب جنت بہت بڑی نعمتیں، بڑی اعلیٰ شان، مگر تنہا آدمی کتنا عرصہ انجوائے کر سکتا ہے. اکیلے پن کا احساس ہوا، تنہائی کا احساس ہوا، وحشت ہونے لگی اپنے آپ سے کہ یہ اکیلا میں یہاں پر بیٹھا پھر رہا ہوں میں. تب وہ ایک دن سوئے ہوئے تھے تو جب جاگے تو حضرت حوا علیہ السلام ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. بس اتنا حدیث کے اندر آتا ہے. اب اس کے اوپر ہمیں نہیں معلوم، تفصیلات نہیں دی گئی ہیں کہ ان کی تخلیق کا طریقہ کار کیا تھا. بس اتنا معلوم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی پسلی سے پیدا کی گئی اور وہ حالت نیند میں تھے. جب وہ جاگے تو حضرت حوا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو ملائکہ نے ان سے پوچھا کہ اے آدم یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آپ کی زوجہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں. تو پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ کہا حوا. اب اللہ نے چیزوں کے ناموں کا علم تو ان کو عطا فرمایا ہوا تھا، انہوں نے ان کو نام دے دیا کہ یہ حوا ہیں. پوچھا حوا کیوں نام رکھا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ حی سے پیدا کی گئی ہیں. حی کہتے ہیں زندہ کو. حی زندہ جیتے جاگتے انسان سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس لیے ان کا نام میں نے حوا رکھا ہے. اب انہوں نے روایات میں ملتا ہے ان کی قربت اختیار کرنی چاہیے، ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حکم آ گیا کہ اے آدم نہیں، آپ نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ آپ ان سے نکاح نہ کریں اور مہر نہ دیں ان کا. انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ میں حق کے مہر میں ان کو کیا دوں؟ اس پہ رب کائنات نے کہا کہ آپ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں، وہ حق کے مہر ہوگا آپ کے نکاح کا، اور آپ کا رشتہ نکاح میں قربت آپ کے لیے جائز ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا اور یہ ان کا نکاح کا حق کے مہر تھا جو ادا ہوا، اور پھر آپ اپنی اہلیہ کے قریب ہوئے.